السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، یہ 16واں ایپیسوڈ سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن پہ لنک کو کلک کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد یا لیل اور اس کے بھائی کی طرف سے مایوسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا، آپ اپنے ان خیالات کو اپنی ہی ذات تک محدود رکھیں اور دوسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے میں مصروف ہوئے، لیکن عبد یا لیل اور اس کے بھائیوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے، بدماشوں اور اوباشوں اور لڑکوں کا ایک مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتا اور ڈھیلے مارتا ہوا آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار خادم زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ آپ کو بچاتے اور آپ کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ پتھروں اور ڈھیلوں کی بارش میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ وہاں سے چلے بازار میں اوباشان طائف کا ہجوم گالیاں دیتا اور پتھر برساتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل آئے، مگر بدماشوں کے ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدماشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہولان ہو گئیں اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ اسی طرح تمام جسم زخموں سے لہولان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں طائف سے 3 میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیع کا باغ تھا۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی اور بیچارگی دیکھ کر جناب الہی سے دعا کی، الہی، بے کسوں اور ضعیفوں کا تو ہی محافظ و نگہبان ہے اور میں تجھ ہی سے مدد کا خواستگار ہوں۔ عتبہ بن ربیع اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوائے۔ یہ غلام نینوا کا باشندہ عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ عداس کے قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب عداس واپس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو تیرا دین ہی بہتر ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ میں قیام فرمایا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداران قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا،
مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کے جذبے سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ حرا پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ میں آیا۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر تک پہنچا دیا۔ قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہیں کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش ہو کر رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اس مذکورہ بالا حالات میں تھے تو ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑ اٹھا کر اہل طائف پر ڈال دوں، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام نہ لائے تو ان کی اولاد ضرور خادم اسلام بنے گی اور ان کی آئندہ نسلیں سب مسلمان ہوں گی۔ میں ان کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا۔ اسی سال یعنی ماہ شوال 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق اور حضرت سودا بنت زمع سے نکاح کیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کی نسبت طبری کا قول ہے کہ ابتدائے وحی یعنی نبوت کے پہلے سال ہوئی جب سے کہ نماز فرض ہوئی۔ ابن حزم کا قول ہے کہ 10 سن ہجری میں ہوئی۔ بعض روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معراج ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ جس طرح شق صدر کی نسبت علماء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا، اسی طرح معراج کی نسبت بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ بہرحال یہ بات اس جگہ نہیں چھیڑی جا سکتی، اس لیے کہ دوسری مستقل تصانیف اور تفاسیر و حدیث کی کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مکے والوں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا تھا۔ وہاں والوں نے مکہ والوں سے بھی بدتر نمونہ دکھایا۔ مکہ والوں کی نفرت اور ضد دم بدم ترقی پذیر تھی اور ان کی شرارتیں اپنی کیفیت اور کمیت میں پہلے سے زیادہ اور سخت ہوتی جاتی تھیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ طائف سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل میں جو مکہ کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے برابر جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ چنانچہ قبیلہ بنو کندہ اور قبیلہ بنو عبداللہ کی اقامت گاہوں میں پہنچے۔ بنو عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، تمہارا باپ عبداللہ تھا، تم بھی اس میں بااسم مسمى یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قبیلہ بنو حنیفہ کی بستی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ان ظالموں نے سارے عرب میں سب سے زیادہ نالائق طریق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ باہر سے جو مسافر مکہ میں آتے یا ایام حج میں دور دراز مقامات کے قافلہ آتے، آپ ان کے پاس چلے جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے، مگر ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خاص قد تھی۔ وہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا ہوا پہنچ جاتا اور مسافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روکتا۔ بنو عامر، بنو شیبان، بنو کلب، بنو محارب، فزارہ، غسان، سلیم، عبس، حارث، عذرہ، رحل، مرہ وغیرہ قبائل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر کے سامنے اسلام پیش کیا تو ان میں سے ایک شخص فراس نامی نے کہا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو تو کیا تم اپنے بعد ہم کو اپنا خلیفہ بناؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام تو خدائے تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے وہی میرا خلیفہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کیا خوب،
اس وقت تو ہم آپ کے مطیع اور حامی بن کر اپنی گردنیں کٹوائیں، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو دوسرے لوگ حکومت کا مزہ اڑائیں۔ جاؤ، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔